السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عامر بیگ۔ آج ہم نے رابطہ کیا ہے جے یو آئی کے سینئر رہنما اسلم گوری صاحب سے۔ ان سے جانتے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال پہ اور ان سے چند سوالات کے جوابات لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، یہ بتائیں کہ جو پی ٹی آئی کے سینئر قیادت کو گرفتار کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں بالکل قانون کے مطابق کی جا رہی ہیں اور ان کے اوپر کس طرح کے پرچے کاٹے جا رہے ہیں، اور یہ حکومت کیا صحیح کر رہی ہے؟ حکومت کو چاہیے مذاکرات کرے اور بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرے۔ اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت کتنا لائے عمل لا رہی ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال میں سمجھ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے نا، ایک طرف تو ہمیں کہتی ہے کہ یہ معاشی حالات بہت خراب ہیں، امن و امان کی صورتحال آپ کو پتہ ہے 2 صوبوں میں بہت خراب ہے۔ ایون کہ سندھ کے بھی آپ جب چل جائیں گے لاڑکانہ ڈویژن اور ٹکر ڈویژن میں بہت صورتحال خراب ہے۔ ان حالات میں حکومت کیوں مسائل پیدا کرتی ہے، کیوں عوام کی توجہ ان مسائل سے شاید ہٹانے کے لیے اس قسم کا کھیل یہ خود رچاتے ہیں۔ اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو ہم نے پہلے بھی رابطے میں رہے ہیں، اور ٹھیک ہے گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں اور ہم نے بھگتی ہیں بڑی گرفتاریاں، ایم آر ڈی میں بھی کوڑے تک کھائے ہم نے سب سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب تو مقصد تو ہو نا، تو بتا تو ہو گرفتار ہونے والے کو میں کیوں گرفتار ہو رہا ہوں، اور پھر ایک اپوزیشن لیڈر اتنا بڑا آدمی اس کو آپ اچانک کام سے پکڑ کر لے جاتے ہو، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور کہا آپ نے کیا؟ سر، رکن پارلیمنٹ کا تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے تو اسپیکر سے اجازت لی جاتی ہے اور پھر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن عمر ایوب صاحب تو اپوزیشن لیڈر ہیں اور ان کی تو گرفتاری ہو رہی ہے، لیکن اسپیکر سے کوئی پرمیشن نہیں لی جا رہی اور ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ قانون کی اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار کیا جا رہا ہے؟ پوری ماشاءاللہ بنا ہوا ہے، اور اسپیکر صاحب نے تو میرے سامنے میں ہال میں بیٹھا ہوا تھا گیلری میں، اور اسپیکر صاحب نے ایک ایسے واقعے پر معذرت کی جو پاکستان کی 70-72 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو پھر اس نے وہاں پر انہوں نے معذرت کی۔ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اسپیکر کو بھی نہیں پوچھتے، اسپیکر صاحب یا اتنے کمزور ہیں یا پھر وہ اندھیرے میں رکھتے ہیں یا کیا صورتحال ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن حکومت مسائل اپنے لیے خود کیوں پیدا کر رہی ہے، کیوں حالات ایسے بنا رہی ہیں، یا حکومت کے لیے اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس سے حکومت خود اپنے لیے مسائل کریٹ کر رہی ہے بجائے اس کے کہ ٹیبل ٹاک پہ آیا جائے؟ جی ہاں بالکل حکومت اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں نا، حکومت خود اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے۔ اور اچھا سر، حکومتی معاملات تو خیر اپنی جگہ پہ، لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ رونق لگی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی مولانا صاحب کے گھر آئے اور بہت سے حکومت کے اراکین بھی ان سے رابطے میں ہیں، فیصل بھٹو صاحب اور بہت سے لوگ۔ اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ایجنڈا ہے ان کا؟ حضور یہ ہماری جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت میں یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک چیز پوری دنیا کو بتائی جاتی ہے، پاکستان میں بار بار کہا جا رہا ہے اور بڑے لوگ کہتے ہیں، ایک دفعہ تو آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے کہ جی مدارس اپنے رجسٹریشن نہیں کر رہے، مدارس کو ہم نے قومی دھارے میں لانا ہے، مدارس یہ کر رہے ہیں، مدارس وہ کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں مدارس رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں، آپ رجسٹریشن کرنا نہیں چاہتے، یا الٹا ہو گیا؟ یعنی کہ 16 ماہ کی حکومت میں ہم نے یہ سارا بل تیار کیا تھا اس حکومت میں، اور جب ہم پارلیمنٹ کے اندر لے گئے، اس کی پہلی خواندگی شروع ہوئی، دوسری خواندگی ہو رہی تھی تو روک دیا گیا اور کہا گیا کہ فاٹف اور دوسرے بڑے مسائل ہیں، اور جس کی وجہ سے اگر آپ آج ہم اس کو کر دیں گے تو اس کے بعد ملک کی معاشی حالت بہت خراب ہے، ملک اس وقت انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہے، ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں تو معاملات بگڑ جائیں گے، اس کو رہنے دیں۔ ہم نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے رہنے دیتے ہیں۔ اب جب 26ویں آئینی ترمیم کا ٹائم آیا تو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جب اور کچھ شرائط تھی تو ہم نے اس کو نفی کر دیا۔ ہم نے اس کو بلکہ 2 چیزیں تھی، ایک نہیں ہے، ایک تو یہی تھا کہ رجسٹریشن ایکٹ جو ہے سوسائٹی کا، اس میں یہ ترمیم جو ہم نے طے کی تھی اور یہ پہلے سے طے شدہ تھی، کوئی نئی بات نہیں تھی، اور یہ ہم نے باقاعدہ بلاول ہاؤس کراچی میں بلاول صاحب کے ساتھ جو 5 گھنٹے کی میٹنگ تھی اس میں اس کو اوکے کرایا۔ سر، حکومت کی کیا تحفظات ہیں کہ مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہو پا رہی؟ اس بارے میں مطلب حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ ان کے کیا ایسے تحفظات ہیں جو ابھی تک یہ معاملہ یہیں رکا ہوا ہے اور اس پہ مشاورت ہو رہی ہے؟ اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہی کہا جاتا ہے جی کوئی انٹرنیشنل دباؤ ہمارے اوپر ہے جی، فاٹف کا دباؤ ہے اور فلاں دباؤ ہے، اور یہ پہلے بھی یہی کہا گیا ہے، آپ بھی کو سامنے کھل کے بات نہیں بتا رہے، اسی طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کر کے تو یہ لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں،
اور مس کمٹمنٹ کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ایک مس کمٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ نے ہم سے ایک بات طے کی ہے اور وہ بات طے کرنے کے بعد آپ نے دیکھیں پھر سب سے دیکھیں آپ قومی اسمبلی بھی پاس کر رہی ہے اس کو صبح اور سینٹ بھی پاس کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہمارے پارلیمنٹ سے بھی کوئی سپریم ہے؟ اچھا سر، دستخط تو زرداری صاحب نے کرنا ہے، اس میں زرداری صاحب قصوروار ہیں یا حکومت قصوروار ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے معاملات کو؟ کون ہے اس معاملے کے ذمہ دار؟ دیکھیں ہم تو یہی ٹارگٹ کریں گے کہ زرداری صاحب نے چونکہ دستخط کرتے ہیں ان کے پاس پڑا ہے، انہوں نے ووٹ تو دیا ہے ہمیں، پیپلز پارٹی نے ووٹ تو دیا ہے اس بل کو، اور اس بل کو ووٹ جناب نون لیگ نے بھی دیا، بلکہ اتحادیوں نے ایم پی اور سب نے دیا ہے ووٹ، اس کو باپ نے بھی دیا ہے، سب پارٹیوں نے دیا ہے اس کو. اور پی ٹی آئی کے دوستوں نے ووٹ نہیں کیا لیکن ان کو بھی ہم نے اعتماد میں لیا تھا، وہ بھی اس سے مطمئن تھے. کل یا پرسوں میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ عمر ایوب کہہ رہے تھے کہ ہم اس پہ مطمئن ہیں، یہ ہونا چاہیے پاس. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جب سب مطمئن ہے، پوری قوم مطمئن ہے، اور پھر آپ اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مدارس رجسٹریشن نہیں کرا رہے، تو جب ہم رجسٹریشن کرانے جا رہے ہیں اب ہم جناب اس کو روک کے بیٹھ گئے. آپ نے 26 بیانی ترمیم سائن کر دی، اس کے بعد دو متنازع بل آئے، جس پہ ہم سب نے اعتراض بھی کیا، آپ نے وہ بھی خاموشی سے سائن کر دیے، اس کو روک لیا آپ نے. اس کو میں پھر اس طرف لے جاؤں گا کہ اس طرح کی باتیں کر کے اصل مسائل سے توجہ ہٹائی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں میڈیا پہ، اور یہ شوشے چلتے رہتے ہیں، اور پھر کچھ ہفتے بعد یہ خود بخود ان میں سے شوشوں میں سے ہوا نکل جاتی ہے. کیا قومی حکومت کے لیے نون لیگ تیار ہوگی؟ کیا قومی حکومت کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہوگی؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کہ ہمیں وزیر اعظم دے دو، نون کیا ہے ہمارا رہے گا، لیکن یہ کیسے کہ قومی حکومت کے لیے حکومت چل رہی ہے اور وہ بقول مسلم لیگ نون کے کہ ہم نے معاشی صورتحال کو کافی بہتر کر لیا ہے، تو یہاں قومی حکومت کیا کرنے آئے گی جب وہ انہوں نے کر لیا ہے اور اس سے صحیح طرف لے کے جا رہے ہیں. خود میرا خیال بہت بہت شکریہ اسلم گوئی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو حکومت ہی چاہتی تھی کہ مدارس کے رجسٹریشن ہو، لیکن اب حکومت کی ہی وجہ سے اس معاملات میں ڈیلے ہو رہا ہے، اور زرداری صاحب کے پاس اس کی پوری بل رکھا ہوا ہے اور اس پہ سائن نہیں ہوئے. اب حکومت کے کیا تحفظات ہیں وہ تو خیر اندر پارلیمنٹ میں ہی پتہ چلے گا، لیکن ہم نے اسلم گوئی صاحب سے جانا کہ ان سے چند سوالاتوں کے جوابات لیے. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.